اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی پیاری آنکھ دی ہے، میں نے تمہیں دیکھنے کی اتنی قوت، اتنی بصیرت عطا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ ہاتھ یہ ہیں، یہ کام کرتے ہیں، ہم ان سے چھوتے ہیں، ہر چیز کو محسوس کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ ہمیں رخسار دیا ہے، چہرہ دیا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اسے کوئی دیکھے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دیکھے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چہرہ دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ المختصر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارا جسم عطا کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، دیکھنے کا بھی کوئی مقصد ہے، چلنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اگر ہم چل رہے ہیں تو ہماری ٹانگیں، ہمارے پاؤں یہ بتائیں گے کہ ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں یا کوئی غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ دیکھے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں لیکن احسان جتایا نہیں۔ دیکھیں نا ذرا، پھر غور کریں، قرآن مجید اٹھائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا احسان کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ان میں اللہ تعالیٰ نے میں نے تم میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی محبوب دیتا ہے کسی کو؟ اگر کسی کا محبوب ہو تو وہ کسی دوسرے کو دیتا تو نہیں ہے نا۔ میرا محبوب ہے، میں چاہوں گا یہ میرے پاس رہے، یہ میرے ساتھ رہے، ہر وقت ہمہ وقت یہ میرے ساتھ رہے، کسی کو میں دوں اس میں شریک تو نہیں کروں گا۔ دیکھیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے اور تمام مومنین پر احسان کیا ہے۔ فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کیا، کیا؟ اس بعث فیہم رسولا، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان کر دیا۔ دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 4 احسان کیے ہیں، اس سے بڑھ کر دیکھیں یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا تھا اور فیکون، ہر چیز ہو جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جس ہستی کو پیدا فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندو نہ بنایا، قادیانی نہیں بنایا، مرزائی نہیں بنایا، کسی یہودی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، ہمیں مومنین مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا احسان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر احسان کر دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اپنے حبیب کو بھیجا اور ہم پر احسان کر دیا، کتنا بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد جو احسان کیا، دیکھیں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا، نہ کہ بغض رکھنے والا بنایا۔ حضرت عباس مروی ہے حدیث مبارکہ کے، ترمذی نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جاء العباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکأنہ سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک السلام۔ حضرت عباس بن وداع اس حدیث مبارکہ کے مروی ہیں، فرماتے ہیں حضرت عباس حضور علیہ السلام کے پاس اس طرح تشریف لائے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کفار مکہ سے کچھ میرے آقا کے بارے میں نازیبا الفاظ سنے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ میں جا کر حضور کو عرض کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں جا کے، یا رسول اللہ یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، میرے آقا کو ان الفاظ کا علم ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے آقا کو علم غیب تھا، ہے اور تا قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ اچھا اگلی بات، پھر جب آئینہ تشریف لے کر میرے آقا کھڑے ہوئے، فقام النبی الی المنبر، میرے آقا منبر پر جلوہ فروز ہوئے۔ جلوہ فروز ہو کر اب دیکھیں نا، یہ جو کہتے ہیں کہ میلاد کہاں پر لکھا ہے، میں نے کہا میرے آقا نے خود اجتماع کو اکٹھا کیا، اہتمام کیا، پھر میرے آقا خود ہی فرما رہے ہیں، فرمایا فقال من انا، فرمایا میرے صحابہ میں کون ہوں؟ سب نے یکجا ہو کر جواب دیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک السلام۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ اب یہ جواب بالکل درست کہا، صحابہ کرام نے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہی۔ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ کیا صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا وہ درست نہیں تھا بلکہ درست تھا، لیکن میرے آقا اپنی شان و شوکت کو، اپنی عظمتوں کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ دیکھیں نا میلاد ہوا کہ نہیں؟ میلاد کا معنی ہے پیدائش،
किसी का जिक्र करना, अगर कोई बच्चा पैदा हो तो हम उसका जिक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं, इसी को मिलाद के नाम के साथ तशबीह दी गई है, इसी को मिलाद कहते हैं। मेरे आका ने अपना तज़किरा खुद फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुतलिब हूँ। आगे हदीस मुबारक के अल्फाज सुनिए। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़तन सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइल फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूतन सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बुयूतन व खैरिहिम नस्बन। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, फरमाते हैं मेरे आका कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया, सारी कायनात को बनाया। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाकर जिस सबसे बेहतरीन जो तबका रखा, जिस फिरके को सबसे बेहतरीन रखा, वो इंसान का फिरका बनाया। फिर अल्लाह ताला ने फजअलनी अपनी तरफ इशारा करके मेरे आका फरमाते हैं फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़तन, फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे इस इंसान के फिरके में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने पहले सबसे बेहतरीन फिरका, बेहतरीन अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाकर फिर अपने महबूब को उनमें शरीक कर दिया, उनमें बना दिया, उनमें भेज दिया। आगे सुनिए हदीस मुबारक के अल्फाज। मेरे आका फरमाते हैं सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइल, फरमाया फिर अल्लाह ताला ने इनको कबीलों के अंदर तकसीम कर दिया। फिर मेरे आका सुनिए, मेरे आका क्या फरमाते हैं फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन, फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बेहतरीन कबीला बनु कुरैश में पैदा फरमाया। फिर आगे फरमाते हैं सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, इंसान में मुझे भेजा, फिर मुझे भेजकर उस इंसान के फिरकों को पैदा फरमाया, फिर कबीलों को तकसीम किया। कबीलों को तकसीम करने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बेहतरीन कबीला बनु कुरैश में पैदा फरमाया। फिर मेरे आका फरमाते हैं यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, फरमाया सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ताला ने उन कबीलों को घरों में तकसीम कर दिया। घरों में तकसीम करने के बाद भी बात खत्म नहीं हुई, फरमाया फजअलनी फी खैरिहिम बुयूतन व खैरिहिम नस्बन, फरमाया अल्लाह ताला ने घरों को तकसीम करके सबसे बेहतरीन कायनात में जिस घराने को बनाया उस घराने में मुझे बनु हाशिम में पैदा फरमाया। सुभान तवज्जो करने की बात है यार, देखें तो सही। ये आज मिलाद की बातें करते हैं, मिलाद की दलील, यार सुन्नियों के मुंह पे यह बात पड़ती है कि वो मिलाद के बारे में पूछें, मिलाद की दलील मांगे। मैं कहता हूँ खुद मेरे आका ने अपनी फजीलत को बयान करते हुए सारी हदीस मुबारक में यही फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अशरफ बनाया है, सबसे अकरम बनाया है। देखिए ना मेरे आका ने अपना तज़किरा किस तरह फरमाया, इस हदीस मुबारक में खास अल्फाज मौजूद है। अगली हदीस मुबारक सुनिए। हज़रत फातिमा बिन अस्का रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं, तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, फरमाते हैं वस्तफा मिन वलद इब्राहीम इस्माईला वस्तफा मिन वलद इस्माईला बनी करानता वस्तफा